جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے مولا کائنات شیر خدا سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لبیک کہا۔ یہ وہ دو نفوس قدسیہ ہے کہ جنہوں نے ہر موقع، ہر لمحہ، ہر ساعت اسلام کے لیے کھڑے رہے اور شانہ بشانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کا حق ادا کرتے رہے۔ مولا علی تو وہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تو وہ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے، انہوں نے انہیں اپنے گودی میں لیا، تب انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی، اور کچھ سالوں کے بعد وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں آ گئے۔ اب ان کے شب و روز وہی تھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز تھے۔ وہ جو سرکار کو دیکھتے تھے وہی کرتے تھے، جو سرکار کو سنتے تھے وہی بولتے تھے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا شروع کی تو مولا علی نے بھی ان کی اقتدا شروع کر دی۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب سرکار نے اعلان نبوت باہر میں نہیں فرمایا، اس وقت بھی وہ سرکار کے پیچھے نماز پڑھ رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق وہ ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو وہ باہر تشریف لے جا چکے تھے۔ جب باہر سے وہ یہاں تشریف لائے تو سرکار سے ارشاد فرمایا، دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے جو میں یہ سن رہا ہوں یہ کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں توحید کی اور رسالت کی دعوت دی۔ تو سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اور اس کے بعد ہر موقع، ہر ساعت، ہر کیفیت میں یہ سرکار کے ہمراہ رہے۔ جب ہجرت کا وقت تھا، جب دشمنان رسول نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو محاصرہ کر لیا، ہتھیار بند تھے، قتل کے درپے تھے، اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو بلایا اور ان کو اپنے بستر پہ لٹا دیا، اور باہر میں حضرت ابوبکر صدیق کے ہمراہ وہ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب کوئی غزوہ ہوتا تو یہی دونوں دائیں اور بائیں نظر آتے، جب کوئی اہم مارکہ ہوتا تو یہی دونوں ساتھ ساتھ نظر آتے۔ جب صلح حدیبیہ کے معاملات لکھے جا رہے تھے تو اس وقت بھی یہی دونوں ساتھ تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سرکار کے ساتھ ظاہری حیات میں بھی ہمراہ رہے، رفیق سفر رہے، رفیق رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حیات بعد الممات بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق سفر۔ حضور خواجہ بہار حضرت سیاہ شاہ عطا حسین فانی علیہ رحمت و رضوان اسی پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب وہ حج پر گئے اور سرکار کی زیارت کے مشتاق ہوئے، اور ان کی یہی خواہش تھی کہ اب میں یہاں نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا، اب جو بھی کھاؤں گا، جو بھی پیوں گا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھلائیں گے، مجھے پلائیں گے تو میں پیوں گا اور کھاؤں گا۔ اس میں 1 دن گزرے، 2 دن گزرے، یہاں تک کہ فاقہ کشی کے 11 دن گزر گئے۔ 11 دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے طلبی ہوئی، ان کی قسمت کا دروازہ کھل گیا اور سرکار کے یہاں سے طلبی ہو گئی۔ 2 شخص آئے، انہوں نے آواز دی، اے عبدالرزاق، تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ وہ بے ہوشی کی کیفیت میں تھے، نقاہت کی کیفیت میں تھے۔ المختصر یہ کہ وہ انہیں وہاں سے اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے لٹا دیا۔ یہ سارا واقعہ جو پیش آ رہا ہے وہ جاگتی آنکھوں کا ہے، یہ کوئی خواب کا معاملہ نہیں۔ اس کو پوری تفصیلات حضور خواجہ بہار نے اپنی کتاب مثنوی سر عطا میں رقم کیا ہے۔ جب وہاں لٹایا تو اب دیکھیے کہ اب وہ آگے جو کیفیت بیان کر رہے ہیں حضور خواجہ بہار، وہ لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے مجلس ہیں، اور ان کے دائیں جانب حضرت ابوبکر صدیق ہیں اور بائیں جانب مولا علی شیر خدا ہیں، اور مولا علی کے بغل میں حضرت عمر ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق کے بغل میں حضرت عثمان غنی ہے۔ یہ وہ خلفائے راشدین ہیں، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جو ظاہری حیات میں بھی سرکار کے ساتھ ساتھ تھے، اور حیات کے ظاہری حیات کے بعد اس روحانی دنیا میں بھی سرکار کے ساتھ ساتھ۔ تو صوفیوں کا مشرب یہی ہے، اور صوفیہ کرام اسی مشرب پہ چلتے ہیں کہ وہ سب سے فیضان لیتے ہیں، سب سے استفادہ کرتے ہیں، سب کی نورانیت سے منور ہوتے ہیں، اور ان کی بارگاہوں میں حاضری کو اپنی قسمت کی بلندی سمجھتے ہیں۔ اس لیے حضور خواجہ بہار کو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ کیفیت دیکھی، ان کی نقاہت دیکھی، کمزوری دیکھی،
ان کا یہ عالم دیکھا تو تبسم فرمائے اور اشکبار ہو گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اشارہ فرمایا کہ اسے کچھ کھلاؤ تاکہ یہ سلامت رہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں نان کا 2 لقمہ کھلایا، مولا علی نے انہیں پانی پلایا، خاتون جنت نے انہیں کھیر کھلائی۔ اسی لیے صوفیہ کرام کا مشرب یہ رہا کہ وہ اختلافی اور نزاعی بحثوں میں نہیں پڑتے، وہ ان مقتدر شخصیات کی زندگی سے روشنی حاصل کرتے ہیں، ان کی شب و روز کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی نورانیت سے منور ہوتے ہیں، اور اپنے جو مسائل ہیں، جو جیسے ان کے جو سلوک میں جو معاملہ پھنسا ہوتا ہے، اس کو تاجدار ولایت سیدنا مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے رجوع کر کے حاصل کرتے ہیں اور اس مسئلے کو حل فرماتے ہیں۔ اگر زندگی کے کسی اور موڑ پہ کوئی اور مسئلہ آتا ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کی طرف رجوع فرماتے ہیں، وہاں سے مسئلے کا حل فرماتے ہیں۔ تو یہ جو صوفیہ کرام اسی طرح سے اپنی زندگی میں اپنے ظاہر اور باطن کو اس طرح سنوارتے ہیں۔ مولا علی جو من کنتو مولا فعلی مولا ہے، حضرت ابوبکر صدیق جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیقیت کے خطاب سے نوازا ہے۔ اور ادھر آئیے کہ جب حضور خواجہ بہار سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے بغل میں تشریف فرما ہے، وہ حضور خواجہ بہار کو شیدا کے خطاب سے نواز رہے ہیں، مولا علی انہیں اپنا فقیر کہہ رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، اس سے معرفت کے جو اسرار پھنسے میں وہ حل ہو رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں، یہ بتا رہی ہیں ہمیں کہ ہمیں ہر طرف سے اس فیضان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی زندگی کو سنوارنے کی، اور اپنی زندگی اپنے شخصیت کی تعمیر میں، اپنے ظاہر و باطن کی تعمیر میں ان سے روشنی حاصل کرنی چاہیے، اپنے زندگی اور عاقبت دونوں کو بخیر کرنے کے لیے اللہ ان لوگوں کی زندگی، ان کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔